فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ 5 اتواروں کے ناغے کے بعد پھر ہم آج جمع ہوئے ہیں دوبارہ۔ سورہ یوسف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور دوسرے رکوع کی بھی ابتدائی 2 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ یوسف، اس سے پہلے 2 مکی صورتیں ہم پڑھ چکے، سورہ یونس اور سورہ ہود۔ یہ 14 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت ہے سورہ نور۔ ان پر یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک گروپ مشتمل ہے۔ ان مکی صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا، جسے ہم سن نبوی کہتے ہیں، تو اس میں 7، 8 یا 8، 9 نبوی یہ اصل میں اس کا زمانہ نزول بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان صورتوں میں چونکہ بڑی تکرار کے ساتھ ذکر ہے ان اقوام کا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، قوموں نے انکار کر دیا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ لہذا وہ جو اصطلاح ہے اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، التذکیر بایام اللہ، کہ واعظ و نصیحت اور عبرت اللہ کے دنوں کے حوالے سے، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ اور یہ ایام اللہ کون ہیں؟ کہ وہ دن کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی عبرت والی بات تھی اور لوگوں کے لیے بڑی نصیحت والی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ صورتیں نزول پر نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون اور صورتیں جو ہیں، خواہ وہ سورہ یونس ہو، سورہ ہود ہو، اگرچہ سورہ یوسف کے اندر کسی عذاب کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اور اس مجموعے میں ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں عذاب کا ذکر ہے۔ پھر خاص طور پر فوکس کیجئے سورہ مبارکہ کو، سورہ یوسف۔ قرآن حکیم میں 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف انبیاء اور رسل کے ناموں پر ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ یونس اور سورہ ہود، تیسرے نمبر پر سورہ یوسف ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم آئے گی، اور پھر وہ آخری حصے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 29ویں پارے میں سورہ نور۔ گویا کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 6 صورتیں وہ ہیں جو انبیاء اور رسل کے ناموں کے ساتھ گویا کہ موسوم ہیں۔ اگرچہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، المزمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے۔ تو گویا کہ المزمل اور المدثر یہ دونوں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 3 صورتیں وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہیں، سورہ محمد بھی، سورہ مزمل بھی، اور سورہ مدثر بھی۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام تو اگرچہ شخصیات کے ساتھ ہے، لیکن ان کا تعلق کسی نبی اور رسول سے نہیں۔ سورہ لقمان موجود ہے، حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے خواتین میں سے بھی ایک شخصیت کو منتخب کیا، ان کے نام کی ایک صورت بھی موجود ہے، سورہ مریم۔ ظاہر ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا یہ جو منصب ہے یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، تو حضرت مریم سلام علیہا ان کے نام سے بھی ایک صورت موجود ہے جو نہ نبی تھی نہ رسول تھی۔ اور اسی طرح سورہ لقمان جو ہے ایک ایسی شخصیت کے نام سے کہ جو نبی اور رسول نہیں تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا مقصد نزول کیا ہے؟ یہود کے سکھلانے پر قریش مکہ نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، اگرچہ سوال بڑا مختصر سا تھا، اور انہیں امید شاید یہ نہیں تھی کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر وحی نازل ہو جائے گی اور مکمل سورت جو ہے نازل ہو جائے گی سورہ یوسف کے نام سے۔
سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب، اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، تو یہ رہنے والے تو ارض فلسطین کے تھے، تو کیا وجہ ہوئی کہ بنی اسرائیل آ کر پھر مصر میں آباد ہو گئے؟ یہ سوال تھا جس کا ذکر جو ہے احادیث کی کتابوں میں مختلف طرق سے ملتا ہے۔ اب یہ سوال کہنے کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ بڑا مختصر سوال ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا کسی اعتبار سے بھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس درجے اہتمام فرمایا کہ 12 رکوعوں پر مشتمل ایک مکمل سورت سورہ یوسف نازل کی، کہ جس میں اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو خانوادہ بنی اسرائیل کے تھے، ان کے دور میں یہ ہجرت کا معاملہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ سب سے روشن اور سب سے بڑی دلیل اس بات پر تھی، اس حقیقت پر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں۔ آپ نے نہ کسی عبرانی زبان کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی، نہ کوئی اور کتاب جو ہے آپ کی گویا کہ اس اعتبار سے مطالعے میں رہی تھی، نہ آپ تورات کا علم رکھنے والے تھے، نہ انجیل کا آپ کا علم، نہ آپ نے کوئی مطالعہ کیا تھا۔ پھر اتنی تفصیل کے ساتھ یہ حالات و واقعات اور وہ مکالمے بھی کہ جو یہاں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، تو گویا کہ اس بات پر دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پار اس کا سورس آف نالج، اس کا جو علم حاصل ہوا تو وہ مجرد اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر ہوا۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی مطابقت ہے، خاص طور پر جس دور میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مشاورت کی تھی اور طے کیا تھا یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا یہ کہ ان کو کہیں ویرانے میں جا کر چھوڑ آیا جائے، کوئی جانور کھا لیں گے، کسی درندے کی خوراک بن جائیں گے، یا کہیں بے دخل کر دیا جائے، کہیں دور جو ہے اپنی مملکت کی سرزمین سے کہیں دور چھوڑ آیا جائے۔ اور اسی دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سازشیں ہو رہی تھیں، اور پوری طرح اہتمام ہو رہا تھا کہ یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ بالآخر جو ہے جس پر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور ہر قبیلے کا جو ہے ایک ایک فرد حاصل کر لیا تھا کہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اب خاتمہ کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ پھر یہ کہ یہ جو بھائیوں کا کردار تھا، اگرچہ یہ سگے بھائی عثمانی میں تو نہیں تھے، والد تو ایک تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ ایک والدہ سے تھے، اور ابھی یہ بالکل بچپنے میں تھے کہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نتیجتاً حضرت یعقوب کی محبت کا مرکز بن گئے یہ دو، اور اس میں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے بھی بڑا نمایاں تھا کہ بہت ہی خوبصورت بھی تھے، بہت ہی سعادت مند بھی تھے، اور جسے کہیے کہ ایک اعتبار سے ایک نورانی ہے حیولہ جو ہے، جسے بعض اوقات آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ سعادت مندی اور جس کے اندر ذہانت اور فطانت، یہ تمام چیزیں گویا کہ ان کی باڈی لینگویج کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر گویا کہ یہ تمام صفات بھی تھیں، جس بنیاد پر حضرت یعقوب کو یہ گمان تھا کہ اب یہ خانوادہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ آگے چلے گا۔ بقیہ بیٹے جو تھے جن کا کردار آ بھی جائے گا سامنے، ان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ گویا کہ صفات اور وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر انہیں یہ خیال تھا کہ اب یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت یوسف سے آگے اولاد میں منتقل ہوگا۔ پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن میں چونکہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ بنیاد بھی بنی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شدید محبت کی۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں اور ان سے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک والدہ جن کا انتقال ہو گیا، ان سے یہ 2 بیٹے، اور پھر باقی جو ہے 10 بیٹے، مختلف 4 ان کی مائیں تھیں، اور ان میں سے اب یہ نہیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی کہ اس میں کون جو ہے اس وقت حیات تھی یا کسی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1900 قبل مسیح کا ہے، گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 برس پہلے، اور آج کی مناسبت سے دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 4000 برس پہلے کی شخصیت ہے۔ حضرت یعقوب کی رہائش ارض فلسطین میں حبرون کا علاقہ آج بھی موجود ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہی بات جو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ انہوں نے پھر نقل مکانی کیوں کی، وہ سوال تھا کہ جو ان کی طرف سے پوز کیا گیا، جس کا جواب یہاں دیا گیا۔ مصر پر اس وقت ہکسوس کنگز، یہ چرواہے بادشاہ، یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، یہ تقریباً 2300 قبل مسیح میں آ کر یہ لوگ مصر میں آباد ہوئے تھے، اور بہت قوی تھے، بہت ہی تنومند لوگ تھے، اور پھر یہ کہ ذہانت و فطانت بھی ان میں تھی، تو بالآخر یہ لوگ حکمران بن گئے جنہیں ہم چرواہے بادشاہ ہکسوس کنگز کہتے ہیں۔ تو 2200 یا 2300 قبل مسیح میں یہ علاقہ جو مصر کا تھا، وہاں یہ لوگ قابض تھے، اور انہی کے دور حکومت میں گویا کہ 300 برس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام انٹر ہوئے مصر میں، اور اس کے بعد پھر مصر کی حکمرانی بلا شرکت غیر تقریباً 80 برس
حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ملک کی حکومت کا مصر کی جو ہے وہ فرما روا رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ تصریحات جو ہے ملتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو سورس ہمارے پاس ہے وہ احادیث بھی ہیں، اور پھر یہ کہ بائبل بھی ہے۔ بائبل کی ایسی چیزیں کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ کہیں کوئی لگا نہیں کھاتی، کہیں ان کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تھے، گویا کہ ان کے بھائیوں نے جو ان کے خلاف اقدام کیا تھا، تو حضرت یوسف کی عمر اس وقت تقریباً 16 برس تھی۔ 16 برس سے لے کر پھر تقریباً 30 برس تک کا یہ عرصہ ہے کہ جب کہ ابھی انہیں حکمرانی نہیں ملی تھی۔ اس دوران 9 سال تقریباً وہ جیل میں بھی رہے ہیں، پسا زندہ بھی رہے ہیں، اور 30 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے۔ پھر 80 سالہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور 110 سال کی عمر تھی حضرت یوسف کی جبکہ پھر ان کا انتقال ہوا ہے۔ جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا اس کا ذکر بھی آ جائے گا، چونکہ آج کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں ان کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ اصل میں شرق اردن سے ایک قافلہ تھا۔ یہ بھی تالمود، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں 2 کتابیں بڑی معتبر ہیں۔ ایک تو بائبل ہے جسے ہم اناجیل اربعہ کہتے ہیں، وہ الگ شے ہے، وہ تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ پر مشتمل ہے، تورات یا بائبل۔ اور اس کے ساتھ تالمود ہے کہ جس میں بہرحال بہت سے ایسے حقائق موجود ہیں جو بائبل میں نہیں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو بائبل اور تالمود جو ہے ان دونوں کی جو بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں آپس میں ٹکراؤ بھی موجود ہے۔ تو تالمود یا بائبل جو ہے ان دونوں کی حوالے ہی سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے علم میں آئی ہیں، اور اس میں بہرحال مختلف مفسرین نے ان چیزوں کو کوٹ بھی کیا ہے۔ تو جو ایک قافلہ جو شرق اردن سے جا رہا تھا مصر کی طرف، وہ رستے میں سے اس علاقے سے گزرا ہے جب ہیبرون کے علاقے سے، تو وہاں پھر اس کنویں کے اندر جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس قافلے والے نے انہیں نکال لیا۔ پہلا رکوع مکمل کر چکے تھے، اب آئیے دوسرے رکوع کی طرف۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں یا جو احوال قرآن بیان کر رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے بظاہر کون تھے؟ مشرکین مکہ، یہود کے سکھلانے پر سوال کیا تھا۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سے حالات و واقعات بالکل مطابق محسوس ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اقدام ان کے بھائیوں نے کیا تھا، اسی درجے میں یہاں مشرکین مکہ جو اگرچہ کہنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی علاقے کے تھے، بھائیوں کے درجے میں تھے، اسی قسم کا اقدام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو آیات للسائلین، بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ 10 بھائی جو ہیں باہم بیٹھتے بھی تھے، اس بات پر غور و فکر بھی کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے یہ چھوٹے 2 بھائی جو ہیں تمام توجہ ہمارے والد کی ان کی طرف ہے، اور نتیجتاً ہم نگلیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بڑے بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں کے درمیان نفسیاتی اعتبار سے ایک چپل قص جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی انتہا جہاں تک پہنچی وہ آگے آئے گی بات، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں ان کے اندر مشاورت ہوتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے والد جو ہیں زیادہ پیار ان سے کرتے ہیں، زیادہ محبت ان کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جبکہ انہوں نے کہا باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ احب الی ابینا ونحن عصبہ، جبکہ ہم 10 جو ہیں وہ ایک عصبہ ہیں۔ عصبہ کہتے ہیں ایک جتھے کی شکل میں، گویا کہ ہمارے اندر جوانی بھی ہے، ہم خوب جو ہے تنو مند بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے والد جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی جو اگرچہ ابھی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر اگر 16 برس تھی تو حضرت بنیامین کی 13-14 برس ہوگی، تو حضرت یعقوب کی تمام توجہات ان کی طرف کیوں ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، اگرچہ لفظ ضلال مبین کا آیا کہ صریح گمراہی میں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ضلال کا لفظ صرف گمراہی کے لیے نہیں آتا ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ ضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم وہاں گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے تلاش حقیقت میں سرگرداں۔ گویا کہ کوئی شخص کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مختلف جو ہے انداز سے سوچ و بچار کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو یہ بھی گویا کہ وہی پروسیس ہے کہ جس میں وہ کسی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو لفی ضلال مبین، کھلے دھوکے پر ہیں، یا یہ کہ کھلے ایسی چیز پر ہے کہ جو بیس لیس ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کہ تمام محبت جو ہے گویا کہ وقف ہو کر رہے گی، فوکس ہو گئی ہمارے چھوٹے بھائیوں پر۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ اب یہ ان کی مشاورت کے دوران ہی کا کوئی پروسیس ہے کہ جس میں ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ اگر تم اپنے والد کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اب یہاں دیکھیے بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں جو ہیں حسد میں اس درجے آگے بڑھ جایا کرتی ہیں کہ انسان انتہائی اقدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔
لہذا فیصلہ کیا کیا گیا؟ فیصلہ تو اگرچہ بعد میں ہوا لیکن مشورہ یہ دیا گیا اقتلوا یوسف۔ ان میں سے کوئی سنگ دل ایسا ہوگا جس نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ قصہ ہی پا کر دینا چاہیے، یوسف کو قتل کر دو، کسی بہانے لا کر جو ہے اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، گویا کہ پھر قصہ پاک ہو جائے گا، اور وہ حاسدانہ اور جو ایک رقیبانہ ایک جذبات ان کے اندر موجود ہیں انہیں ایک تسکین حاصل ہو جائے گی۔ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا یہ کہ اسے پھر بے دخل کر دو کہیں ویرانے میں، دور کی جگہ، کوئی غیر آبادی جگہ، یا کہ پھر اپنے ملک سے کہیں سرحدوں سے باہر چھوڑاؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تو پھر تمہارے والد کی توجہ ہے، تمہارے والد کا چہرہ خالص ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ گویا کہ اس وقت اس محبت میں گویا کہ یہ جو دو شریک ہیں، اب ان کو یہاں ان میں سے اور ان میں زیادہ شریک جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لہٰذا ان کا قصہ پاک کر دیا جائے اور ان کو کہیں جو ہے کہیں بے دخل کر دیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے، تو پھر وہ جو جگہ خالی ہوگی تو پھر تمہارے والد کی محبت تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ اب یہ گویا کہ اس میں اگرچہ میں جو بیان کر رہا ہوں قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے بھی شاید یہ خیال ذہن میں آئے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، رسول ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل میں حاسدانہ اور جسے آپ کہیے کہ وہ جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں جو اس کو اس انتہا تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ یہ کہ اس کا امکان نہیں تھا کہ جانتے بوجھتے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ انصاف کا سے کام نہ لیتے اور اس کے اندر جو ہے معاملہ بالکل اس درجے بے انصافی کا کرتے کہ تمام محبتیں صرف ان دو بھائیوں کے لیے، کہ ان کے اندر وہ جذبات تھے وہ اس درجے تھے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، دیکھیے یہ ہے شیطان کا وسوسہ، اور اس کا تجربہ آج ہمیں اور مجھے اور آپ کو بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی غلط بات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے دل کو یہ تسلی دیتا ہے کہ بھائی یہ بہرحال یہ تو ایک مجبوری کی بات ہے، اس میں تو گویا کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک مرتبہ یہ کام تو کر لیں لیکن اس کے بعد پھر اللہ والے بن جائیں گے، پھر گویا کہ قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے، پھر اللہ کے حضور توبہ بھی کر لیں گے، انابت بھی ہوگی، اور آئندہ کے لیے جو ہے پھر ہم اللہ سے عہد کریں گے کہ کوئی اور گناہ نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اتنا بڑا اقدام اٹھانے کے بعد بھی گویا کہ ان کے دلوں کو یہ اطمینان ہے کہ یہ تو کر گزرو کسی طرح، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو جلاوطن کر دو، بے دخل کر دو، اور بعد میں پھر جو ہے تم لوگ جو ہے ہم پھر اپنے جو ہے قوم صالحین میں سے بن جائیں گے، پھر ہم جو ہے اللہ سے توبہ بھی کر لیں گے اور نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، اب اس میں بھی تالمود کے اندر نام موجود ہے یہودا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، چونکہ ہمارا پہلا درس تھا اور اس سلسلہ درس کا گویا کہ آخری بھی ہو گیا کہ اس کے بعد 5 چونکہ اتواروں کے ناغے آ گئے، تو یہودا ان میں بڑے بھائی تھے اور ان کے دل میں اپنے ان چھوٹوں کے لیے حضرت یوسف بنیامین کے لیے کسی درجے میں محبت تھی، لہذا جب وہ قتل کا مشورہ آیا تو سختی سے انہوں نے اس کی مخالفت کی، بلکہ یہ کہا کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، آخر ہمارا بھائی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں ویرانے، کہیں اگر کوئی اندھا کنواں ہے جس میں پانی نہیں ہے، یا بلکہ یہاں خاص طور پر غیابت الجب کے جو الفاظ آئے ہیں تو اس کا تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ ایسا کنواں جس میں طاقچہ بنا ہوتا تھا، کنواں بہت زیادہ گہرا نہیں ہے لیکن جہاں پانی شروع ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے ایک طاق بنا دیا کرتے تھے تاکہ کنویں کی صفائی کے لیے کوئی جانور گر جائے تو رسی کے ذریعے کوئی کنواں میں اترے اور اس طاق میں بیٹھ کر جو ہے صفائی کا عمل کر سکے، تو طاقچے والا کنواں، یا یہ کہ یہاں اس کا ترجمہ جو ہے گمنام کنواں بھی کیا گیا فی غیابت الجب۔ تو یہودا جو ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ قتل والا معاملہ جو ہے یہ بہت سخت ہے، بلکہ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ ان کو ایک طاق والے کنویں میں، یا یہ کہ گمنام کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، گویا کہ اس طرح تمہارے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے رنگین بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرا، معلوم ہوتا ہے وہ قافلے کی گزرگاہ بھی ہوگی، آج کل کی طرح وہ شاہراہیں تو تھی نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی قافلے کی گزرگاہ ہوتی تھی وہاں رستے میں کچھ نہ کچھ کہیں گزرگاہ بنتی اس بنیاد پر تھی کہ کہیں کوئی کنواں ہے، کہیں کوئی چشمہ ہے، کوئی جوہر ہے، تاکہ قافلے والے جو رستے میں پانی حاصل کر سکیں، وہ پانی کا اتنا ریزروائر تو اپنے ساتھ لے کر چل نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہیں امید یہ تھی یلتقطہ بعض السیارہ کہ کوئی مسافر یا کوئی قافلہ جو ہے قافلے والا کہ ان کو یہاں سے اٹھا لے گا، وَإِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تمہیں کوئی اقدام کرنا ہی ہے تو اس سے آگے کا مت سوچو، گویا کہ ہم کسی ایسے کنویں میں کہ جو قافلے کی گزرگاہ کے رستے میں آتا ہو، طاق والا کنواں، وہاں چھوڑاتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا نکال کر لے جائے گا، اس طرح تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، گویا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور پھر کسی کے اپنے بھائی کے خون سے تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ رنگین بھی نہیں ہوں گے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب دیکھیے یہ ان کی مشاورت تھی ان بھائیوں کی، 10 بھائی جو دوسری 3 بیویوں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اب اس میں کتنا عرصہ گزرا ہوگا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، لیکن بالآخر انہوں نے یہ طے کر لیا اور بالآخر اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا قالوا یا ابانا،
اب یہ سب مل جل کر حضرت یعقوب کے پاس گئے، اے ابا جان مالک لا تأمنا علی یوسف۔ اب یہ الفاظ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دھڑکا لگا رہتا تھا ان 10 بڑے بھائیوں سے کہ یوسف کو یا بنیامین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کا تقاضا ہوگا کہ نظر بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے کہ بہرحال باپ جو ہے اپنی اولاد کے اندر جو بھی خصائل ہیں، خواہ وہ نیک خصلتیں ہیں یا بد خصلتیں ہیں، باپ کے علم میں ہے، بچپنے سے لے کر ان کی نگاہوں کے سامنے۔ تو اس قسم کی اگر کچھ منفی چیزیں موجود تھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھی، لہٰذا حضرت یوسف کو، اور انہی کے ساتھ بنیامین بھی تھے ان سے بھی اور چھوٹے، ان کو اپنے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں مبادا کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے عام طور پر، کسی گھر میں اگر بیٹا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا کہیں چھوٹا بھائی آ گیا تو وہ چھوٹے بھائی کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے کہ بچہ ابھی 2-3 سال کا ہے، اسے تو شعور نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے اس جذبات کے اندر کہ اب میرے والدین کی بھی اور تمام لوگوں کی توجہات یہ نوزائیدہ جو ہے اس کی طرف ہو گئی، لہذا کہیں کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اور کہیں اس کے قریب گیا تو مائیں جو ہے فوراً الگ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اس کے منہ پہ نہ مار دے، اگرچہ وہ کوئی شعوری طور پر وہ حرکت نہیں کرے گا، لاشعوری طور پر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نگلیکٹڈ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ ایک نئی جان جو آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ابھی اس بیچارے کی عمر 1.5-2 سال ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے میں آئسولیٹ ہو گیا، تمام توجہات جو ہے اس کی طرف چلی گئی، لہذا عموماً جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ کسی بعض اعتبارات سے کوئی نفسیاتی جو ہے اس کا مسائل کا شکار بھی ہو جاتا ہے، زبان کے اندر کوئی ہکلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کسی اور اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال جذبات موجود ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس اعتبار سے اپنے ان 10 بیٹوں پر کہ جن کے اندر وہ جذبات موجود تھے ان کے بارے میں انہیں اس بات کا امکان تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان اس کیا معاملہ ہے، یوسف کے باب میں، یہ یوسف کے مسئلے میں آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارا تو اس کے ساتھ خونی تعلق ہے، یہ عینی بھائی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ والدائیں تو الگ تھیں ان کی، لیکن والد تو ایک تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اب اس مشاورت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حاضر ہوئے حضرت یعقوب کے پاس کہ کل ہم نے پلان کیا ہے، ہمیں ذرا باہر جانا ہے اور ہم شکار کریں گے، کوئی کھیلیں کودیں گے، کوئی جنگلی پھل کھائیں گے، وہاں ہمارے لیے گویا کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام، جسے آپ کہیے کہ آپ گویا کہ ایکسکرشن پر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کوئی تیر کمان بھی لے گئے اور اپنے ساتھ جو ہے چند دن کا راشن جو ہے وہ بھی رکھ لیا، کوئی پانی بھی رکھ لیا۔ ارسلوا معنا غدا، کل اس کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یرتع ویلعب، وہ خوب جو ہے چر چگ لے گا، یرتع جس طرح کوئی اونٹنی ہے کہ کہیں جا رہی ہے، کوئی اور بھیڑ کا بچہ ہے تو رستے میں کہیں کوئی جھاڑی نظر آئی، کوئی پھول والا پودا نظر آیا، کوئی اور سبز نظر آیا تو اس کے اوپر جو ہے منہ مار لیا۔ تو اسی طرح جنگلی پھل جو ہے، بہت سے ایسے جنگلی پھل ہوتے ہیں جن سے ہم واقف ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ ان کو بھیجے تو یہ جنگل کے میوے جو ہیں وہ بھی کھائے گا، یرتع وہ کچھ کھائے پیے گا یا جنگلی پھل کھائے گا، وہ یلعب اور پھر ہمارے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوگا۔ اس دور میں چونکہ قبائلی زندگی تھی تو لہٰذا اپنے آپ کو چست و چالاک رکھنے کے لیے یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، باہر نکلتے تھے، خوب جو ہے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، دوڑوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح جب ہمارا بچپن ہوتا تو کشتی جو ہے باقاعدہ کشتیاں ہوا کرتی تھیں تاکہ جو ہے عضلات جو ہے مضبوط رہیں، اور پھر یہ کہیں ایسے معاملے میں کہ جب کوئی انسان کو طاقت کی ضرورت ہو، کہیں کوئی دشمن کا حملہ ہو جائے، کسی اور اعتبار سے کوئی لڑائی جنگ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ عین موقع کے اوپر آ کر انسان کے جو ہے قوا ہیں وہ جواب دے جائیں، اس لیے کہ انہیں اس چیز کی عادت ہی نہیں تھی، لہذا اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ باہر نکل گئے، دوڑیں ہو رہی ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، گھڑ دوڑ ہو رہا ہے، پھر یہ کہ آپس میں کشتی کے جو ہے وہ کشتیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم پر یقین کیجئے، ہم پر اعتبار کیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے پوری طرح۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو وہ دغدغہ موجود تھا کہ یہ کہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو حضرت یعقوب نے کہا إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، مجھے تو اندیشہ ہے اس بات کا، مجھے غم اس بات کا ہے، اور لا يحزن اگرچہ غم کے معنی میں آتا ہے لیکن اندیشہ یا خوف، ان تذهبوا به کہ تم اس کو تو اپنے ساتھ لے جاؤ، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، اور تم کہیں اس سے غافل ہو جاؤ، اپنے کھیل کود میں مشغول ہو گئے، دوڑوں کے مقابلے ہو رہے ہیں اور بھائی پیچھے اکیلا رہ گیا، فاكله ان ياكله الذئب، اور بھیڑیا اس کو کھا لے، اس لیے کہ بہرحال درندے جو ہیں ان سے تو کسی لمحے بھی کوئی مفر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر جب کہ یہ بھائی آئے ہیں اور آ کر وہ دلیل پیش کی ہے کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ ان کو روانہ کیجئے، تو جو ان کے دل کی بات تھی وہ کہہ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو اور اس کو نقصان پہنچ جائے، کوئی بھیڑیا اسے زخمی کر لے یا کھا لے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة،
تو بھائیوں نے گویا کہ ظاہر جتھے کی شکل میں تھا، بیک آواز جو یہ کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہم ایک نحن عصبۃ، ہم ایک جتھا ہیں، ہم 10 افراد کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لے؟ لئن اکلہ الذئب، اگرچہ بھیڑیا اس کو کیسے کھا سکتا ہے، بھیڑیا اسے کھائے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جتھے کی شکل میں وہاں موجود ہوں، انا اذا لخاسرون، اگر کہیں یہ ہو گیا تو پھر تو گویا کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات اور اس سے زیادہ خسران کی بات اور اس سے زیادہ خسارے اور تباہی والی بات اور کوئی نہیں کہ 10 جوان کڑیل بھائی موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں بھیڑیا آ کر جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا لے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پہلی آیت تھی قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جتھے کی موجودگی میں ایک بھیڑیا اس کو کھا لے، انا اذا لخاسرون، اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی شرم اور بہت ہی خسران والی بات ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر نکلے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا ہے، اور اس موقع پر ممکن ہے ان بھائیوں میں سے کوئی ایسا کٹھور دل اور سخت دل موجود ہوگا، سنگ دل قسم کی شخصیت، کہ جس نے شاید پھر مشورہ دیا ہو کہ نہیں اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے، اور جا کر جو ہے باپ کے سامنے کہہ دیں گے کہ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہانی جو ہے وہ گھڑ بھی لی تھی۔ لیکن یہ کہ بات وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، اور پھر اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا، گویا کہ ایک مرتبہ پھر ان کے اندر مشاورت ہوئی تھی کہ بھئی اب یہ بات تو ہو گئی، ہم اپنے بھائی کو جو ہے اپنے ساتھ تو لے آئے ہیں کسی نہ کسی طرح اپنے اس پلاننگ کو جو ہے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن یہ کہ ابھی بھی امکان موجود تھا کہ قتل کر دیا جائے یا یہ کہ کہیں ان کو کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ وَأَجْمَعُوا بِهِ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور پھر بالآخر وہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ انہیں ایک وہ طاق والا کنواں یا گمنام کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اور ہم نے پھر اس کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ان کی عمر جو ہے بھی 16 برس کی ہے، اس لیے کہ تالمود کی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، اور پھر یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے القاء کے ذریعے یا یہ کہ وحی جس انداز میں بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے پھر اس کو وحی کر دیا، وحی کے ذریعے بات بتا دی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس بات کا ذکر کرو گے ان کے سامنے، انہیں جتلاؤ گے۔ وہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات سے تسلی ہو گئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کرے گا، میں یہاں سے نکال لیا جاؤں گا، اور کتنے عرصے کے بعد اس کا انہیں بھی کوئی شعور نہیں تھا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، جو میرے ساتھ ایک ہاتھ کیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ میں انہیں جتلاؤں گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وقت آ گیا، اس میں کتنا عرصہ بیتا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے فروا رہا بھی ہو گئے، اور پھر شدید قحط آیا، یہ بھائی آئے ہیں آخری حصے میں سورہ مبارکہ کے، وہ واقعات بھی بڑی تفصیل سے آ جائیں گے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا کہ میں ہوں تمہارا بھائی یوسف، انی انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اور اس موقع پر پھر گویا کہ انہیں معلوم ہوا یہ الفاظ ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں جتلاؤ گے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اور وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، اس کا شعور نہیں رکھیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب گویا کہ وہ تمام معاملات ہو گئے، پورا دن انہوں نے جو ہے وہ کہیں جنگل میں گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں جو ہے وہ اندھے کنویں میں یا یہ کہ طاق والا کنواں اس کے اندر رکھ دیا، اس کے بعد گھر آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور پہنچے وہ اپنے والد کے پاس رات کے اندھیرے روتے ہوئے۔ اب یہ عشاء کا لفظ نوٹ کیجیے، عشاء آتا ہے رات جبکہ خوب ڈارک ہو چکی ہو۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر دن کی روشنی میں آتے تو ان کے چہرے اس بات کی چغلی کھا رہے ہوتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روشنی کا وہ انداز تو نہیں تھا، وہ سامان تو نہیں تھا جو آج کے دور میں موجود ہے، لہذا جب خوب اچھی طرح رات ڈھل گئی، اور اس میں گویا کہ حضرت یعقوب کو یہ باور کرانا بھی ممکن ہے کہ ان کے نزدیک ہو کہ ہم اپنے بھائی کو تلاش کرتے رہے، ہم تو چھوڑ کے گئے تھے اپنے اس ساز و سامان کے پاس مت، اور پھر اب ایک دوسرے سے جو ہے وہ دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، اب آئے تو وہ یوسف موجود نہیں تھے، ہم نے خوب دیکھا اور رات ہو گئی، اور اس کے بعد بالآخر یہ یوسف کا خون آلود کرتا جو ہے ہمیں ملا ایک جگہ، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں، وہ بھیڑیا اس کو کھا گیا اور کرتا لے کر واپس آ گئے۔ تو رات جو ہے کہ دونوں اعتبارات سے گویا کہ ان کے چہرے پر جو جھوٹ لکھا ہوا ہے وہ بھی رات کے اندھیرے کے اندر اس کو بھی گویا کہ چھپانا مقصود تھا، اور دوسرے اتنا دیر سے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ بڑے سرگرداں رہے ہیں اور بہت اس کی تلاش میں مصروف رہے ہیں، یبکون روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، دیکھیے یہاں بھی ان کی جو ہے آپ یہ دیکھیے کوئی اور بہانہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن بالکل وہی بات جو حضرت یعقوب نے کہی تھی، مجھے خوف اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم یوسف سے غافل ہو جاؤ
اور اپنے کھیل کود کے اندر مصروف ہو جاؤ اور بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بالکل وہی بات گویا کہ یہ بات اس اعتبار سے کہ ابا جان آپ کا وہ خدشہ بالکل صحیح تھا، آپ نے بالکل صحیح بات کہی تھی، بالکل یہی ہوا کہ ہم نے یوسف کو اپنے متاع کے پاس، اپنے ساز و سامان کے پاس، جو ہمارا کھانا پینا تھا اس کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا، ہم ذرا مصروف ہو گئے کھیل کود میں، اور آئے تو یوسف وہاں سے غائب تھا، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد اس کی تلاش میں نکلے اور بالآخر یہ خون آلود کرتا جو ہے وہ لے کر واپس لوٹ آئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان، انا ذهبنا نستبق، کہ ہم گئے تھے اور نستبق، ایک دوسرے سے سبقت لینے لگے، گویا کہ دوڑ کا مقابلہ ہونے لگا اور دوڑنے میں ایک دوسرے سے سبقت لینے لگے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے متاع کے پاس، جو ہمارا سامان تھا، جو کوئی ناشتہ تھا، کوئی کھانا وانا تھا، جو کپڑے تھے، وہاں چھوڑ دیا۔ فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا اسے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، خواہ اپنی جگہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص جھوٹ بول رہا وہ اپنے بارے میں تو یہ کہے گا میں خواہ کتنا ہی سچا ہوں لیکن تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ تو حضرت یعقوب سے پھر گویا کہ بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ آئے تھے اپنے والد کے پاس، جب آئے ہیں لوٹے ہیں تو اس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ کا خون لگا کر، کوئی جانور انہوں نے شکار کیا ہوگا، کسی کو ذبح کیا ہوگا، اور یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھیڑیا جو ہے گویا کہ اتنا عقل مند تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو لے گیا اور بڑے اہتمام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہیں چھوڑ گیا۔ اب یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یعقوب نے کہا، اب ان کی طرف سے یہ جب ایک عذر تراش دیا گیا جو بظاہر بالکل جھوٹ تھا، تو حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو کچھ تم نے یہ گڈھا گھڑا ہے، جو یہ بات تم نے بیان کی ہے، جو کہانی بیان کی ہے، یہ تمہارے اپنے نفس کی ہی گویا کہ ایجاد کی ہوئی ہے، نفس ہی کی سکھائی ہوئی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی صداقت کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ معاملہ تمہارے نفس نے تمہیں سجھا دیا، سکھا دیا۔ فصبر جمیل، اب ظاہر ہے کسی بندہ مومن کا اس پر آہ و فغاں کرنا اور اس پر جو ہے واویلا کرنا اور اس پر جو ہے چیخنا چہارنا دہاڑ، یہ اس کی کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، تو اب میرے لیے تو اور کچھ نہیں ہے کہ سوائے یہ کہ انتہائی خوبصورتی والا صبر، انتہائی احسن صبر، بہترین صبر کا مظاہرہ کروں اور ان تمام اس پورے صدمے کو اپنے اوپر جھیلوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ ہی کے حضور استعانت طلب کرتا ہوں، اللہ ہی کے حضور مدد طلب کرتا ہوں ان چیزوں پر کہ جو تم نے گھڑ لی ہیں۔ گویا کہ میں نے تو اپنا مقدمہ اب اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، نہ تمہارے لیے کوئی سزا تجویز کر رہا ہوں، نہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ حضرت یعقوب نے کہہ دی تھی کہ یہ پوری جو قصہ کہانی تم بیان کر رہے ہو تمہارے اپنے نفس کی جو ہے اختراع ہے، تمہارے نفس نے خود اس کو سکھایا ہے۔ یہاں بھی میں نے نوٹ کیا تالمود کے اندر دیکھیے کیا الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ تورات کا آپ مطالعہ کیجیے گا تو انبیاء اور رسول کے بارے میں جو قصے کہانیاں ملتی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ کوئی شریف النفس انسان اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بہت سے انبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اپنی بہو کے ساتھ یہ کیا۔ اب گویا کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے کیوں ایڈ کی؟ اس لیے کہ یہ تمام نجاستیں ان لوگوں کے اندر خود موجود تھیں، یہودی علماء کے اندر بھی اور جو بھی ان کے پیروکار تھے۔ تو نتیجتاً یہ تمام حقائق جو ان کی کتابوں میں ہیں وہ حقیقتیں تو نہیں ہیں، انہوں نے ان کو حقیقت بیان کیا ہے کہ حضرت نوح کا کردار یہ تھا، حضرت داؤد کا کردار یہ تھا، فلاں کا کردار یہ تھا، اور جنسی قسم کے انتہائی رقیق حملے ان کی شخصیت اور کردار پر کیے ہیں۔ اس حوالے سے گویا کہ ان کے لیے ایک معاملہ بن جائے کہ اگر ہمارے انبیاء اور رسول کا یہ معاملہ تھا تو ہم تو پھر بہرحال گناہگار ہیں ہی، ہم سے اس قسم کی حرکات کا اگر کوئی صدور ہو جائے تو اس میں تو کوئی ایسی بات بعید ازم کیا امکان ہے نہیں، جبکہ انبیاء اور رسول کے معاملات یہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بائبل جو ہے اس قسم کا واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جس کے اندر بہت ہی جسے آپ کہیے رقیق حملے ان کی شخصیت و کردار پر کیے گئے۔ یہ حضرت یعقوب کے بارے میں دیکھیے تالمود میں کیا ہے۔ تالمود نے اس پورے قصے کو تسلیم کیا کہ جب وہ بھائی آئے ہیں اور آ کر جو ہے یوسف کے بارے میں بتایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو الفاظ یہ ہے کہ یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کر ڈالا اور سال ہا سال تک اپنے بیٹے کا ماتم کرتا رہا۔ اب یہ الفاظ ظاہر ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو نبوت اور رسالت کے منصب پر ہو، جس کا اللہ ہی پر اعتماد اور توکل ہو، جو ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہو، اس کے نزدیک تو سب سے بہترین طرز عمل کیا ہے؟ فصبر جمیل، سوائے صبر کے اور بہترین صبر کے اور تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ تالمود کے الفاظ یعقوب نے اپنا چہ پیر انچاک کر ڈالا اور سال ہا سال اپنے بیٹے کا ماتم کرتا رہا، ظاہر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بالکل بوڑھے ہو گئے تو اسی غم کے اندر اس کا ذکر کیا کرتے تھے، یوسف کی یاد جب دل میں آیا کرتی تھی اور جو محبتیں ان کے لیے تھی، اور پھر یہ کہ حضرت یوسفی کے بارے میں حضرت یعقوب کو معلوم بھی تھا، اگرچہ وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ زندہ ہے، نتیجتاً یہ ہے کہ ادھر سے وہ قافلہ روانہ ہوا جس کا ذکر آ جائے گا آخری آیات میں سورہ مبارکہ کی، اور حضرت یعقوب نے فرمایا تھا انی لاجد ریح یوسف، وہاں صرف ابھی وہ کرتا حضرت یوسف اپنے دیا ہے اور قافلہ روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس حوالے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان تھی، لیکن اس غم میں یا بڑھاپے کی وجہ سے پھر آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جب کرتا جو ہے حضرت یعقوب کی سر پر یا آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو یہ ایک فطری قسم کا جسے آپ غم کہیے صدمہ جو ہے وہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم ان دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو انتقال کے موقع پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور بالکل آخری جو نزع کا عالم تھا اس وقت حضور اس کے قریب گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، تو کسی بدوی صحابی کوئی وہاں موجود تھے تو انہوں نے بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ حضور آپ اللہ کے رسول اور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ ایک ہمدردی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈال دی ہے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو انسان کو صبر ہی کرنا ہے، اور یقیناً اس کے فیصلے کے اندر ہی یقیناً بہتری ہے، اس لیے کہ ایمان کے جہاں تک حقیقی مقتضیات کا تعلق ہے اس کا مظہر عتم کیا ہے؟ راضی برضا رب، اللہ کی مرضی پر انسان راضی ہو جائے، اور دل کے اندر کوئی دغدغہ وہ ٹھیک ہے صدمے کی کیفیت ہوگی، غم کی کیفیت ہوگی، لیکن اس کو مستقلاً اپنے اوپر جو ہے وہ عائد کر لینا، اپنے اوپر وہ جاری و ساری کر لینا، اور پورے انسان کا جو ہے بالکل سراپا مایوس جسے آپ قنوط کہتے ہیں وہ ہو کر بیٹھ جائے، یئوساً قنوطا، اس طرح کا طرز عمل ممکن نہیں تھا، لیکن تالمود میں حضرت یعقوب کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ اب یہ بیٹے تو آگے حضرت یعقوب کے پاس اور یہ پوری کہانی جو ہے وہ بیان کر دی، جو بھی انہوں نے گھڑی تھی اس کو بیان کرنے کے بعد اب حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا کہ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ پہنچا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے کنویں میں ڈالا گیا تھا کہ جو بھی ایک شاہراہ ہوتی ہے قافلے کے اس کے قریب تھا، اور حضرت یہودا جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جان لینی کسی درجے میں مقصود نہیں ہے، تم ٹھیک ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں کنویں میں ڈال دو، جب پانی والے کو آئیں گے اپنا ڈول لٹکائیں گے تو یہاں اندر یوسف موجود ہوں گے تو وہ باہر نکال کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تمہارے جو ہے اصل غرض تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وجاءت سیارۃ، تو پہنچا اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اپنا ایک ایسا شخص بھیجا کہ جو پانی لانے کے لیے متعین کیا گیا تھا، مورد کہتے ہیں گھاٹ کو جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ گھاٹ جو تھی، یہ جو کنواں تھا، وہاں انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو اپنا پانی بھرنے والا تھا، فادلی دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا۔ دیکھیے یہاں بڑی تفصیل سے قرآن بیان کر رہا ہے، قال یا بشریٰ ھذا غلام، اب گویا کہ اس نے ڈول لٹکایا اور یہاں حضرت یوسف چونکہ وہاں اس کے ایک کونے میں طاق میں موجود تھے تو انہوں نے فوراً وہ ڈور کو پکڑ لیا اور ہلایا، اب انہوں نے دیکھا تو ایک بچہ نظر آیا تو فوراً بے ساختہ ان کی زبان سے کہا قالوا یا بشریٰ ھذا غلام، بڑی خوشخبری کی بات ہے، واہ واہ کیا عمدہ بات ہے، ھذا غلام، یہ ایک بچہ موجود ہے، اور پھر گویا کہ اس بچے کو انہوں نے نکال لیا، اب دیکھا ہوگا تو بڑا خوبصورت، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ معصوم بچہ، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس بچے کو ایک پونجی اور تجارت کا مال، بضاع کہتے ہیں کوئی ایسی شے جسے فروخت کر کے کوئی چیز حاصل کی جا سکے، تو مال تجارت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور پونجی کے لیے بھی، سونا چاندی بھی بضاع ہے اس معنی میں کہ آپ اسے فروخت کر کر رقم حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اس بچے کو بھی انہوں نے ایک مال تجارت سمجھا اور ایک گویا خزانہ سمجھ کر اس کو چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر اس کو بیچ دیا انہوں نے بہت ہی حقیر قیمت کے عوض، دراہم معدودۃ، چند دراہم کے عوض۔ وَشَرَوْهُ جو ہے اب یہاں ہو کی ضمیر، اس میں دو باتیں ہیں جو ہمارے مفسرین نے بیان کی ہیں، ایک بات وہ ہے جس کا تعلق تالمود سے بھی ہے اور مفسرین نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بقیہ 10 بھائی تھے ان میں سے بعض اس ڈیوٹی پر مامور تھے کہ وہ دیکھیں اور آ کر، اس لیے کہ حضرت یوسف کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس سے بالکل غافل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کوئی قافلہ آئے گا اور آ کر جب نکالے گا تو ہم فوراً پہنچ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یہ تو ہمارا گھر سے بھاگا ہوا غلام ہے، اور نتیجتاً اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اب وہ دیں گے نہیں تو نتیجتاً پھر یہ کہ کم سے کم اس کے عوض ہم اس سے کچھ نہ کچھ قیمت وصول کر لیں گے۔
تو بعض تفاسیر نے اس کا بھی ذکر کیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ یہاں شروع سے مراد ان کے بھائیوں نے بیچ دیا حضرت یوسف کو. گویا کہ حضرت یوسف کو نکال لیا گیا، اچانک یہ پہنچ گئے اور آ کر کہا یہ تو ہمارا غلام تھا، گھر سے بھاگ گیا اور ہم اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا یہ تو ہمارے، ہمیں واپس کرو. انہوں نے کہا ہم تو واپس نہیں دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو تو فروخت کر کے ہم بڑے پیسے اپنے کھڑے کر سکتے ہیں، بڑی معقول رقم حاصل کر سکتے ہیں. اب ان کا پہلے سے متفقہ فیصلہ تھا، لہذا بدراہم معدودۃ کہ بہت ہی حقیر قیمت کے عوض، بہت جسے آپ کہیں چند دراہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر گویا کہ ان قافلے والوں کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا. جبکہ اگر آپ دوسری طرف آئیں گے تو پھر بیچ دیا ان قافلے والوں نے. اب کہاں پہنچ کر؟ مصر پہنچ کر. کہاں؟ یہ علاقہ جہاں کے یہ رہنے والے تھے، وہ قافلہ شرق ادھر سے چلا اور اس کی جو منزل تھی وہ مصر کی تھی، لہذا اپنے ساتھ لے گئے. اور اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں ترجمہ یہی کیا ہے کہ بالآخر قافلہ والوں نے ان کو بیچ دیا. لیکن پھر قافلے والے بدراہم معدودۃ کیوں بیچتے؟ اس لیے کہ انہیں تو ایک پونجی حاصل آ گئی، ایک مال تجارت سمجھا، وہ تو جا کر اس کی بہترین سے بہترین قیمت وصول کرنا چاہتے تھے. لیکن تالمود میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ شرعہ سے مراد یہاں ان کے بھائیوں نے بیچ دیا یوسف کو. جیسے ہی وہ برآمد ہوئے اور آ کر پہنچ کر جو ہے مدعی بن گئے اس کے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ ہی سیل کر دیا. یہ دونوں امکانات ہیں جو مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھے ہیں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، دیکھیں یہ الفاظ بھی جا رہے ہیں انہیں کے بھائیوں کی طرف، اور اس معاملے میں وہ لوگ بہت ہی قناعت کرنے والے تھے. وہ ہے کہ جتنے بھی پیسے ان کے ہاتھ آ جائیں، یہاں جو ہے ان میں 20 دراہم، اب درہم اس وقت کس نوعیت کا تھا، آیا دینار کی شکل میں تھا، اس کی کیا قیمت تھی. لیکن تالمود میں الفاظ موجود ہیں کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے عوض 20 درہم وصول کیے تھے. اور 20 درہم میں بھی خاص طور پر یہودا جو تھے انہوں نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا، تو بقیہ 9 رہ گئے. تو 20 درہم جو ہے وہ پھر 9 بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیے. واللہ اعلم. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ جو ہے اس کے معاملے میں، اس کو فروخت کرنے کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند واقع ہوئے تھے. گویا کہ انہیں ان کی اس سے کیا زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہاں گویا کہ اس حوالے سے وَشَرَوْهُ کا صیغہ جو ہے ان کے بھائیوں کی طرف ہی جا رہا ہے. لیکن تمام مفسرین نے اس کو بھی نقل کیا کہ یہاں اس قافلے والوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر پھر مصر میں بیچا تھا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اب وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا، وہ قافلہ جا کر پہنچا جہاں انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں. ابھی بھی آپ کہیں اگر پرانی کوئی دیکھ لیں، روٹس نام کی ایک جو ہے وہ پکچر تھی کہ جس میں یہ جو یہاں کے حبشی رہنے والے تھے افریقہ کے، ان کو جانوروں کی طرح ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے تھے جا کر، اور امریکہ وہاں جا کر ان کو جو ہے اپنے استعمال میں لائے تھے، غلاموں کی حیثیت سے ان کو رکھا تھا. تو وہاں بھی اس موقع پہ گویا کہ منڈی لگ رہی ہے، اور وہاں تمام لوگوں کو لگا کر وہاں رکھ دیا گیا، اور ہر شخص آیا اور اس نے دیکھا باقاعدہ ٹھوک بچا کر، کوئی مسکولر جسم ہے، طاقتور ہے، قوت کار ہے اور تنو مند بھی ہے، تو اس کی اتنے زیادہ پیسے لگتے تھے. تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر وہ جو ہے اس منڈی میں لے جایا گیا، وہاں پھر ان کی نیلامی ہوئی ہے، اور نیلامی میں جس شخص نے سب سے زیادہ بولی لگائی وہ عزیز مصر تھا. اب یہ وہاں کا کوئی عہدہ ہے، اب آپ اسے وزیر سمجھ لیجئے یا کسی بہت اونچے عہدے کے اوپر فائز ایک شخص تھا جسے سردار بھی کہہ سکتے ہیں. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا، جس کا تعلق مصر سے تھا، جو عزیز مصر تھا، لامرأته اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے، اکریمی، اس کو بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ کوئی غلاموں کے طبقے سے نہیں ہے، بہت کسی اونچے گھرانے کا بچہ لگ رہا ہے، جو سعادت اور جو نجابت اور جو ظاہری جو خوبصورتی، اور پھر یہ کہ اس کے اندر سعادت مندی بھی ہوگی، اور پھر بولنے کا انداز، ایٹیکیٹس بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بہت ہی غریب گھرانے کا بچہ، لیکن آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے بہترین خصائل ہیں، بڑا ذہین و فطین بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہے، سعادت مندی بھی اس میں سے جھلک رہی ہے. تو یہ تمام اوصاف بدرجہ عتم حضرت یوسف میں موجود تھے. لہذا جو میکسیمم اس کی بولی لگائی تو وہ عزیز مصر نے، جو وہاں کا گویا کہ مصر کا کوئی ایک وزیر ہے یا کسی عہدے کے اوپر تھا، اس نے اس کو فروخت کر کے لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو پورے عزت و احترام سے رکھو. اکریمی مثواہ عسى ان ينفعنا، اس کو بڑے احترام سے رکھو، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے بڑے کام آئے گا. اس لیے کہ میں جو سعادت اس میں دیکھ رہا ہوں اور جس قسم کی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت ہی ذہانت و فطانت ہے، یہ ہمارے بڑے کام آئے گا. او نتخذہ ولدا، یا عین ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اب یہاں بین السطور یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں گئے تھے تو عزیز مصر کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اگرچہ شوہر اور بیوی دونوں موجود تھے، لیکن یہ کہ کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس بات کا بھی امکان تھا
کہ اس کو پوری طرح اہتمام کے ساتھ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، بہت ذہانت و فطانت والا بچہ ہے اور میں اس میں بہت بہتری کے آثار دیکھ رہا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ ہی کر لیں اور اسے اپنے بیٹے کے طور پر تسلیم کر لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرما دی۔ گویا کہ وہی یوسف کے جن کے اوپر وہ ایک رات یا چند راتیں اگر اس کنویں میں بھی بیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ طویل صبر آزما سفر ہبرون سے لے کر اور پھر مصر تک کا، اور پھر اس دوران جو بھی صعوبتیں آئی ہوں گی، اور ایک غلام کے طور پر لیے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر پھر منڈی لگی ہے، اور منڈی کے اندر جو ہے جسے آپ کہیے کہ فروخت کرنے والے آئٹم کے طور پر ان کو رکھا گیا۔ یہ تمام حالات جو حضرت یوسف علیہ السلام اس نشیب و فراز سے گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور وہ عزیز مصر کا گھر تھا کہ جو وہ بہترین بولی لے کر اپنے گھر لے آیا تھا، اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو بڑی عزت و احترام سے رکھو۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 16-17 برس تھی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب یہ جو پیریڈ ہے گرومنگ کا پیریڈ ہے، تعلیم و تربیت کا پیریڈ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس عہدے کے اوپر تھا، بڑے عہدے کے اوپر، تو حضرت یوسف چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لہذا جو بھی رموز مملکت ہیں، بعض تفاسیر کے اندر اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس عرصے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رموز مملکت ہوتے ہیں، جو اس کے بہرحال ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بڑا تجربہ کار شخص اس کو جس طرح سلجھاتا ہے، اس کے مشاہدے کا موقع بھی آیا، اور پھر یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے تعویل الاحادیث، معاملہ فہمی، کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا۔ بالکل شروع میں سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، اور وہاں اکثر و بیشتر ترجمہ یہ کیا گیا خوابوں کی تعویل۔ حالانکہ خوابوں کی تعویل یا خوابوں کی تعبیر کے والا ایک واقعہ تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جبکہ وہ قید کے اندر تھے، جبکہ حالت مسجونی میں تھے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تعویل الاحادیث آتا ہے معاملہ فہمی کے لیے، عقل و شعور کی پختگی اور دانائی، اور جسے وزڈم کہا جائے گا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر رموز مملکت چلانے کے جو بھی بھید ہوتے ہیں، جو بھی اس کے رموز ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کا غالب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی شے اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ وہ کام جو ہے انجام پا کر رہتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس کا علم نہیں رکھتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اب دیکھیے یہاں یہ الفاظ بھی اس بات کا مظہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ حکمت اور علم عطا کیا ہے تو اپنی شدت کو پہنچ گئے، گویا کہ چند سال اس عزیز مصر کے گھر میں رہے ہیں، اور اس دوران میں گویا کہ ان کی وہ گرومنگ اس حوالے سے بھی ہوئی، رموز مملکت چلانے کے حوالے سے، اور یہاں ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پوری پختگی کو گویا کہ چند سال اور گزر گئے اور پختگی کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ حکمت وہ بنیادی حکمت اور دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص میں جس کی فطرت سلیم ہو، عقل صحیح کا مالک ہو اور فطرت سلیمہ کا مالک ہو، اس کے اندر جو اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کسی شے کی حکمت، دانائی، اس کے تہ کے اندر جو راز موجود ہے اس تک پہنچ جانا، اور پھر یہ کہ ظاہری علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکوکار لوگوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہرحال ان آیات کے اندر جو آج کی ایک مغربی تہذیب ہے اس کی ایک جھلک آج سے 4000 برس پہلے کی تہذیب اور تمدن میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جس طرح بیگمات کا ذکر ہوگا، جو بھی وہاں کی عمراء کی فیملی تھی، جو بھی وہاں کے سلاطین تھے، جن کے پاس بھی کوئی مناصب تھے، ان کی بیگمات کا جس طرح یہاں کلبز ہوتے ہیں وہاں بھی کلب بنے ہوئے ہوں گے، اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اور انہوں نے بڑی جو ہے یہ کہا کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے یہ کیا کام کر رہی ہے، اور کس طرح وہ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اپنے غلام کے ساتھ جو ہے کوئی وہ اس کا معاملہ غلط ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تمام چیزیں اس معاشرے کے اندر اب پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی حسن بھی عطا فرمایا تھا، انتہائی خوبصورت، اور جسے مردانہ وجاہت کہتے ہیں، اس کا بھی ایک مظہر کامل، اور پھر یہ کہ گھر میں جس گھر میں ہے وہ بھی ایک بہت اونچے عہدے دار کا گھر ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر جواں ہے، اس کے بارے میں بھی الفاظ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت بھی تھی، بہت جواں بھی تھی، یہ تمام چیزیں موجود تھی، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور اس میں آگے سب سے بڑھ کے جسے آپ کہیے کہ
اس کے اوپر آخری تنکا جو ثابت ہوا ہے وہ یہ کہ اس نے بالآخر اقدام کا فیصلہ بھی کر لیا، اور اس سے پہلے مختلف ہینے بہانوں سے اگر وہ کوشش بھی کرتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، بچلانے کی، تو حضرت یوسف نے اپنا دامن کسی نہ کسی طرح بچایا ہوگا، لیکن بالآخر اس نے وہ انتہائی اقدام کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جس کا ذکر آ رہا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها، اور پھسلایا اس خاتون نے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، گویا کہ وہ اس کا نام زلیخا کا لفظ آتا ہے۔ زلیخا اصل میں زلیشا ZULECHA، یہ لفظ جو ہے تالمود کا لفظ ہے، بائبل میں آیا ہے اس خاتون کے لیے، لیکن یہ کہ اور بھی اسرائیلی روایات ہے جس میں راعیل کا لفظ بھی آیا ہے کہ اس خاتون کا نام جو ہے راعیل تھا، لیکن کسی حدیث کے اندر وہ زلیخا کا لفظ نہیں آیا۔ ہمارے ہاں یہ عام ہو گیا ہے وہ قصہ کہانیوں کی بنیاد پر کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ اور فلاں چیز اور فلاں چیز، پھر ہمارے ہاں معاملہ تو اس حد تک بھی آگے بڑھا دیا گیا کہ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے جو ہے راعیل کے ساتھ شادی ہو گئی، جو کسی درجے میں بھی اس کا امکان نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ایک ایسی عورت کہ جو ویسے ہی چلتر تھی اور جس کے ویسے ہی کردار صحیح نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ ایک نبی کے جو ہے اس کے ساتھ رشتہ ازدواج منسلک ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بعض تفاسیر نے اپنے اندر جو ہے وہ نقل کی ہیں، اس کی روایات کہاں سے آ گئیں اور کس طرح اس کو جو ہے اس قصے کو بہت ہی مزین کر دیا گیا اور بہت لوگوں کے اندر دل کھبا دینے والا اور لذت حاصل کرنے والا بنا دیا گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن حکیم نے اس تمام کا ذکر جو ہے صرف 2-3 آیات میں کر کے بات آگے بڑھا دی۔ اصل سے جو مطلوب تھی، ایک وہ سوال جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ ایک نبی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر جیل میں بھی گئے ہیں تو وہی دعوت جو ان انبیاء اور رسول کی رہی ہے، جو حضرت ابراہیم سے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور اس سے پہلے جو خانوادہ نبوت تھی، اسی دعوت کو پیش کیا، اور ان کی جو ہے عفت اور ان کی عصمت اور ان کا کردار کس درجے پختہ ہوتا ہے، وہ تمام جسے ظاہری اسباب کہتے ہیں اس کے میسر آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور انہوں نے فور معاذ اللہ کے الفاظ استعمال کیے۔ تو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تو پھسلایا اس خاتون نے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، عن نفسه، حضرت یوسف کے نفس سے، اس لیے کہ بہرحال یہ حیوانی جبلتیں جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اس کو تو اس بیسک اینیمل انسٹنکٹس کو ورغلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شیطان مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، یا یہ کہ بہرحال جو بھی صنف مخالف ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس میں اس کو برانگیختہ کرنے کا موقع میسر آئے۔ وغلقت الابواب، اب گویا کہ کوئی ایسا دن تھا کہ جب کہ اس کا شوہر بھی کہیں گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور بالکل تنہائی تھی، تو اس نے وہ آخری اقدام کیا اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ اب جلدی کرو۔ اب یہ حیت لک کے لیے میں نے بہت سی تفاسیر دیکھی لیکن کہیں اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ ایک تفسیر نے تو لکھا کہ یہ خالصتاً جو ہے عبرانی الفاظ ہیں کہ جو یہاں لے لیے گئے، اگرچہ اس میں لکا کا لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے، لیکن حیتا کا اس میں عبرانی الفاظ میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، جس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ آؤ اور جلدی کرو، حیت لک، شتابی کرو، یہاں ترجمہ کیا کہ فوراً کرو، جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، خدا کی پناہ، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان لعین سے۔ انہو ربی احسن مسوایا، یقیناً میرا رب ہے۔ اب یہ ربی کا لفظ جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے تفسیر کے اندر۔ انہو ربی احسن مسوایا، ایک تو ترجمہ یہ ہے اور یہاں ترجمہ بھی وہی کیا گیا ہے، وہ عزیز مصر کے جس کے گھر میں ہوں وہ میرے رب کے درجے میں ہے۔ ایک تو رب وہ ہے جو میرا خالق اور مالک ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے بھی جس طرح قرآن حکیم میں والدین کو بھی کما ربیانی صغیرہ کہا گیا، تو میری تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ عزیز مصر ہے، میں یہاں اس کے گھر میں موجود ہیں، مجھے امن اور سکون یہاں حاصل ہے، میری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں۔ انہو ربی، وہ میرا جو آقا ہے جو عزیز مصر ہے، احسن مسوایا، اس نے بہترین سہولتیں مجھے دی ہیں، مجھے یہاں بہت ہی عمدہ طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں نقب لگاؤں، اپنے ہی گھر جس میں میں موجود ہوں اور جس عزیز مصر کا اتنا بڑا احسان ہے اس کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوں، تو میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ بہرحال ایک معاملہ ہوا ہے کہ جو اس کی طرف سے اٹیمپٹ ہوئی، اگرچہ اگلی ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا، لہذا اس معاملے کو بالکل یہیں میں ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلا جو بھی آج کا پہلا ہمارے درس کا کچھ حصہ چونکہ انہی باتوں کی ایک جو ہے ریپیٹیشن میں گزر گیا، کافی عرصہ 5 ہفتے گزر چکے تھے، لہذا یہ کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اس متن ہی کے ساتھ آگے چلیں گے۔ جو باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک نبی اور رسول کا جو کردار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی فالوورز ہوتے ہیں ان سے اسی نوع کا کردار مطلوب ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں جو بھی ہمارے لیے
جو بھی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، جو بھی وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں ہمارے لیے، راست اقدام کرنے کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔